السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو عالم آن لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مولانا محمد صدیق صدیقی بالاکوٹی۔ آپ نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث خیبر پختونخوا ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے مزاج گرامی؟ جناب شکر الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ مولانا صاحب بس ہماری رہنمائی فرمائیے کہ آج معاشرے میں آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے، ہم بھی، ہماری مشاہدے میں بھی یہ بات آئی ہے، اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ بہت عدم برداشت کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ ایک دوسرے کا وجود بھی برداشت نہیں ہوتا، بات بھی برداشت نہیں ہوتی، اور فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، جلال میں آ جاتے ہیں، اور کسی بھی طرح سے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ ہمارے قابو میں نہیں ہے، جبکہ مومن کی صفت یہ تھی کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مومن محفوظ رہے۔ جی، دراصل بات یہ ہے کہ آپ نے بڑا اچھا مضمون چنا ہے، اور معاشرے میں اصلاح کے لیے یہ بات بڑی ضروری ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے۔ جی، ہمارے یہاں عدم توازن پیدا ہو گیا ہے، اور اسلام نے جو بات رکھی ہے وہ انتہائی بہترین انصاف کی رکھی ہے۔ جب انصاف ہو اور کسی کو کوئی گلہ اور شکوہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں چونکہ انصاف بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہٹ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہا ہے کہ اللہ سے مدد حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اسی طرح ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور نماز اور صبر سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ ایمانداروں کو یہ حکم مل رہا ہے، لیکن بجائے اس کے لوگ اپنے ہاتھ سے چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر دوسروں سے، ہر آدمی دوسرے سے توقع رکھتا ہے کہ شاید یہ جو ہے اس پر پورا اترے، لیکن میں جو چاہوں کروں۔ ایک تو یہ آپ کر رہے ہیں، مفتی صاحب بھی بول رہے ہیں، دوسرے حضرات بھی، اور کئی لوگ کالیں کر رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ بڑے اچھے اچھے انداز سے بات کرتے ہیں۔ جب اپنے اپنے مسلک کی دوڑ میں لوگ دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے تو پھر بھی یہ معاملہ پیدا ہوگا، اور خاص کر اس میں برداشت کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو تسلیم کیا جائے۔ یہ ٹھیک ہے کہ چلو جس طرح بھی ہے، لیکن تسلیم تو کیا جائے، انسانیت تو ہو۔ بالکل صحیح فرمایا۔ ہاں، انسانیت ہی اگر نہیں ہوگی تو پھر اسلام کیسے وہ ہوگا، ان پر نافذ ہوگا، یا کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے ہے انسانیت۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مولانا محمد صدیق صدیقی بالاکوٹی صاحب، ہم سے گفتگو کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ علامہ مہدی ترابی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے مفتی صاحب کی گفتگو بھی سماعت فرمائی، مولانا صاحب کی باتیں بھی آپ نے سنی، سوالات بھی آپ نے لوگوں کے سنے۔ کیا آپ کے سامنے تصویر ابھر کر آتی ہے کہ کیوں ہم عدم برداشت کی طرف ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ دو قوتیں ہیں جو اس عدم برداشت کی جو فضا قائم ہے اس کو ختم کر سکتی ہے۔ دو قوتیں ہیں پاکستان کی۔ ایک تو حکومت ہے، حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر اصلاً توجہ نہیں دے رہی۔ صحیح۔ دوسری جو حکومت سے بھی بڑی قوت ہے وہ ہے علماء، محراب، منبر۔ یہاں سے بھی جو ہے وہ یہ پیغام نہیں دیا جا رہا، بلکہ محراب اور منبر سے اکسایا جا رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف۔ اگر یہ دونوں مشینری، یا ان میں سے جو طاقتور زیادہ ہے مثلا علماء، اگر یہ اپنا کردار صحیح ادا کریں، حق بات، سچی بات، ولو اپنے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو، وہ کہنی چاہیے۔ جائے کہ سچی بات جو اپنے خلاف جا رہی ہو اس کو نہیں کہتے، بلکہ اپنی جانب سے ایک جھوٹی بات بنا کر دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ معاشرہ جو ہے وہ خراب ہوا ہے۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہو جائیں، مثلا آپ دیکھیں نا، عدم برداشت کی فضا خود ابھی تذکرہ ہو رہا تھا، یہ جو بل پاس ہوا ہے اس کے اندر، اس میں سے کوئی ایک آدمی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جاہل ہے، سب پڑھے لکھے ہیں، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے۔ جب پڑھے لکھے حضرات کی یہ کیفیت ہے، اچھا حکومت سے مراد یہ ہے کہ مثلا ہم اپنے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کا رخ کریں، ٹھیک، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔
یعنی تعلیم کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کو جو کتابی ہے وہ پڑھا لکھا کے اس کو باہر گئے. تعلیم کے ساتھ اصل میں تربیت کا فقدان ہے. تربیت کیسے ہوگی جب ہمارے پاس مربی ہی تربیت یافتہ نہیں ہے, جو اساتذہ جن کو ایک خاص مقام دیا. یعنی اسلام نے کہا ہے کہ باپ, سسر اور استاد, ان تینوں کو ایک مرتبے پر رکھا گیا ہے. اس اعتبار سے یہ کام نہیں ہوگا, یعنی تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہوگی تو پھر اسی طریقے سے ہوگا ایک پڑھا لکھا آدمی بھی ڈنڈا لے کے باہر آ جاتا ہے, ان پڑھ گوار بھی اس کے ساتھ باہر آ جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات, علماء اپنا کردار ادا نہیں کر رہے. وہ اسلام دیکھیں, اس کے اوپر میں اگر اجازت ہو چھوٹا سا واقعہ جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, علماء بہتر جانتے ہیں کہ ایک عورت جو مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر رہی ہے, کوڑا کرکٹ پھینک رہی ہے, اور آپ نے نوٹس نہیں لیا, اور صحابہ کرام نے اس کے خلاف کوئی ایکشن کرنے کے لیے, اس کو سزا دینے کے لیے وہ بارہا آگے بڑھتے تھے اور نبی اعظم روک دیتے تھے. کچھ دنوں کے بعد جب خبر ملی کہ وہ بیمار ہو چکی ہے تو آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر گئے اس کی عیادت کے لیے. اب ظاہر ہے اس کے دروازے پر جو بار بار گستاخی کر رہی, اس کے دروازے پر جب نبی اعظم اپنے اصحاب کے ساتھ آنے کی اسی خبر ملی تو وہ گھبرا گئے. اس نے کہا ہاں اب جب میں بیمار ہو گئی ہوں تو یہ آیا ہے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے. وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اسے پیغام ملا کہ تجھ سے بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ تیری عیادت کرنے کے لیے آیا ہے. جب اس کو یہ خبر ملی کہ نبی اعظم جس کی شان اقدس میں گستاخیاں کر رہی تھی اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا, اب جب میں بیمار ہوئی ہوں تو مجھے پوچھنے کے لیے آ رہا ہے, احوال پرسی کے لیے آیا ہے, تو وہ طرز عمل نبی اعظم کا اس کے دل پر اتنا اثر انداز ہوا کہ اس کا ضمیر جاگا اور اس نے اپنے باطل دین کو چھوڑ کر پہلا کام یہ کیا کہ معافی مانگی. دوسری بات یہ کی کہ اے نبی اعظم اب مجھے اپنی نبوت کا کلمہ پڑھا. اس کے بعد جو سب سے بہترین اس کے اندر جو جملہ ہے, آپ نے اپنے صحابہ کرام کی جانب رخ کر کے ایک جملہ کہا اب بتاؤ کہ جو تم کرنے جا رہے تھے وہ بہتر تھا, جو میں نے کیا یہ بہتر ہے. تم اگر کرتے تو اس کے وجود کو سزا دیتے, لیکن میں سزا دینے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں گناہوں کی دلدل سے معاشرے کو نکالنے کے لیے آیا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. عباس مہدی ترابی صاحب نے بھی گو کہ جو واقعہ بیان کیا اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے, موجود ہے, لیکن یہ تو ہے کہ وہ عورت کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی اور آپ جاتے تھے. یہ جو برداشت والی کیفیت وہاں پر بھی موجود تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جتنا برداشت کیا, مطلب آپ کی پشت مبارک پہ اوجڑی ڈالی جا رہی ہے اور ننھی فاطمہ تو زہرا ابیہا و علیہ افضل الصلاۃ والسلام تشریف لا رہی ہیں, اور وہ اوجڑی اپنے ننھے ہاتھوں سے ہٹاتی ہیں, اپنے بابا جان کی پشت کو صاف کرتی ہیں, اور بابا جان سجدے میں ہیں, لیکن وہاں بھی آپ دعا دے رہے ہیں, بد دعا نہیں دے رہے, کیونکہ بد دعا تو دی ہی نہیں آپ نے کبھی. تو یہ جو ہمارے اندر یہ چیز کیوں نہیں آئی, آپ سے یہ سوال کرتا ہوں. لیکن ایک کالر بھی موجود ہے. السلام علیکم. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیجیے گا بھیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی, میں شیخ عبدالسلام بات کر رہا ہوں. جی کراچی سے. جناب فرمائیے. عدم برداشت کے تمام واقعات ٹی وی وغیرہ پتا ہے, لیکن علاج کسی کے پاس نہیں ہے. ہاں اچھا, ہمیں آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی, شاید کال میں کچھ پرابلم ہے. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. ٹیلی فون لائن میں کوئی پرابلم. جی السلام علیکم. جی فرمائیے جناب. ہلو. جی فرمائیے جناب. ڈاکٹر صاحب آج اس طرح سے جس طرح آپ آج عدم برداشت کی بات کر رہے تھے, جی جی, تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں آج آپ اگر مجھے اجازت دے تو میں ایک اقلیت پہ بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ. تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ 2-2.5 سال 1.5 سال پہلے ہمارے لاہور میں ایک مسئلہ پیش آیا تھا, جوزف کالونی والا, آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا. جی جی. تو دیکھیں وہ اس کا کردار جو تھا وہ ایک ساون مسیح تھا. پوری بستی کو جلا دیا گیا, کئی لوگوں کی بچیوں کے جہیز جل گئے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں لوگوں میں تڑپ تڑپ کر بددعائیں دی کہ میری بچیوں کے جہیز جل گئے. تو عدم برداشت کی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب, دیکھیں قصور تو ایک بندے کا تھا, تو ہم نے پوری بستی کو جلا دیا, ہم نے غریب بچیوں کے جہیز تک جلا دیے. وہ ہمارے ایک جھنڈے میں ان کا ایک حصہ ہے اقلیت کا, تو ہمیں ان کو وہ حصہ دینا چاہیے, ہمارا حق بنتا ہے. ہم ان کے ساتھ بھی برداشت کا ایک جو حصہ ہے وہ اپنے یقیناً کیوں نہیں جناب, بالکل کیوں نہیں. ہم یہی بات تو کر رہے ہیں کہ
سبھی کے لیے، خالی اس میں اقلیتوں کی بات ہم کیوں کریں؟ اقلیتوں کا تو ہمیں اور بھی زیادہ خیال رکھنا چاہیے، بہت ہی زیادہ رکھنا چاہیے. لیکن اب کیا کیجئے کہ یہاں تو اکثریت محفوظ نہیں ہے. اکثریت کی عبادت گاہیں کہاں محفوظ ہیں؟ وہاں کوئی خودکش حملہ آور داخل ہوتا ہے، پھٹ جاتا ہے اور وہ نمازی شہید ہو جاتے ہیں. اب نمازی جا کے کہاں روئیں؟ یہ مجھے بتائیے. میلاد کے جلسوں میں، میلاد کے جلوسوں میں بام بلاسٹ ہو رہے ہیں، عاشور کے جلسوں میں بام بلاسٹ ہو رہے ہیں، چہلم کے جلوسوں میں لوگ پھٹ رہے ہیں آ کر. جمعے کی نماز میں نہیں چھوڑ رہے، نماز جنازہ نہیں چھوڑ رہے. یہ اکثریت کہاں جائے پھر؟ یہ کہاں درد اپنا جا کر کس کو سنائے یہ درد اپنا؟ تو اقلیت کی تو بہت زیادہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، لیکن یہاں تو اکثریت بھی عدم برداشت کی وجہ سے محفوظ نہیں ہے. مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے دو پہلو تھے. ایک وہ پارٹ تھا جب مکی زندگی ہے، ایک وہ مدنی زندگی ہے. جتنی یہ باتیں تھیں جو پیارے رب عز و جل کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اجازت نہیں تھی، اور وہ رحمت للعالمین کا جو عنصر تھا کہ جب بھی کوئی گستاخی کرتا آپ معاف فرما دیتے. لیکن جب وہ مدنی زندگی آئی تو اس کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہوئی، اور قیامت تک کے لیے کسی کو اجازت نہیں ہوگی. جسے ایک شخص نے گستاخی کی تھی اس کو تو انجام تک پہنچنا تھا لاہور میں، لیکن بقیہ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس کی کوئی مسلمان سپورٹ نہیں کر سکتا. جہاں تک یہ بات ڈاکٹر صاحب آج ہمارا موضوع ہے غصہ. اگر ہم اپنے حکمرانوں کا طرز دیکھیں اور اپنی عوام کا طرز دیکھیں، اور ہمارے سامنے کتابیں کھلی ہوئی ہیں، 1450 سال کی ہسٹری ہمارے سامنے ہے، ہمارے بزرگوں کا طرز، ہمارے صحابہ کا طرز، اکابرین کا طرز. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں تذکرہ کروں. جب انہیں آ کر ابو لؤلؤ فیروز نے یہ دھمکی دی، ایک ایسا جملہ کہا کہ ایسی چکی بناؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی، تو وہ چلا جب گیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ یہ مجھے دھمکی دے کر گیا، یا امیر المومنین دھمکی دے کے گیا ہے تو اسے قید کروا دیتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی اس نے جرم کیا نہیں ہے. یہی واقعہ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ہے. بڑا مختصر سا وقت ہے اس لیے میں مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ خارجی ٹولہ، اس کا وہ شخص عبد الرحمن ابن ملجم جب دربار مولا علی میں حاضر ہوا اور بڑی ریکی کر رہا تھا، کہا تم ہو کون؟ فراست نے پہچان لیا. تو جب ارشاد فرمایا تمہارے اندر نشانیاں تو خارجیوں والی ہیں. جب وہ چلا گیا تو اس کے بارے میں بھی مالک اشتر سے یہ کہا کہ یہ مجھے شہید کر دے گا. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین اسے زندہ میں ڈلوا دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ قتل ہونے سے پہلے ہی قتل کی سزا، کیسے ایسے زندہ میں ڈلوا دوں؟ رات کو جو بل پاس ہوا تحفظ پاکستان کے نام سے، کیسا پاکستان کا تحفظ ہے؟ کسی ماں کے لال کو اٹھا کر 90 دن کے لیے آپ رکھ دیں، نہ کوئی عدالت، نہ کوئی وہ جواب دہ ہو، اور وہ زیادتیاں شروع ہو جائیں. پھر اگر وہ مجرم نہیں تھا ڈاکٹر صاحب تو میں لکھ کے دیتا ہوں، وہ مجرم بن جائے گا، مجرم بن جائے گا. وہ میں کوئی سیاسی آدمی تو نہیں ہوں. اب دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر اس وقت یہ جو کل تحفظ پاکستان آرڈیننس پیش ہوا ہے، اور پھر یہاں بھی عدم برداشت کے آپ کو مظاہرے نظر آئیں گے. بل کی کاپیاں پھاڑی جا رہی ہیں، واک آؤٹ ہو رہا ہے، شور مچایا جا رہا ہے. جنہوں نے بل پیش کیا انہوں نے بھی عدم برداشت کا مظاہرہ کیا، اور جنہوں نے بل ایکسیپٹ نہیں کیا انہوں نے بھی عدم برداشت کا مظاہرہ کیا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ ہم نے پورے 18 کروڑ لوگوں میں سے چن کے کریم نکالی ہے کہ بھائی آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ جا کے فیصلہ کریں. ان کی حرکتیں ہمارے سامنے ہیں. ان کو بل پیش کرتے وقت بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ پہلے سب سے رائے لی جاتی، سب کو آن بورڈ لیا جاتا اور پھر پیش کیا جاتا. اور جنہوں نے بل کی اس طرح مخالفت کی ہے، کاپیاں پھاڑی ہیں، شور مچایا ہے، یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ہماری پارلیمنٹ میں برداشت دونوں طرف عدم برداشت. اور میں ایک اور بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جب پاکستان کا آئین ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، تو یہ تو قرآن و سنت کے خلاف ہے. کسی شخص کو سزا نہیں دے سکتے، اسے قید میں نہیں ڈال سکتے، اسے اس کی ماں سے دور نہیں کر سکتے جب تک وہ جرم کا مرتکب نہ ہو یا سازش پکڑی نہ جائے. اب اسی گفتگو کے دوران آپ یہ بھی ذرا کلیئر کر دیجئے، کیونکہ جب آپ گفتگو فرما رہے تھے تو جب گستاخی کی بات ہو رہی تھی تو یہ ضرور لوگوں کو بتا دیجئے کہ کسی فرد واحد کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. اگر ہمارے یہاں الحمدللہ یہ ناموس رسالت کا قانون موجود ہے تو پہلے متعلقہ اداروں سے رجوع کیا جائے، اس کے بعد
پھر یہ دیکھا جائے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. لیکن کوئی اپنے ہاتھ میں قانون ہے، اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے معاشرے میں. یہ بھی آپ ضرور نصیحت فرما دیں. جی اصل میں یہ جو تحفظ اپنا 295C ہے، 295C ہے، یہ قانون ایمان، ہمارا ایمان ہے، اس کا تحفظ بہت ضروری ہے. اور جب ہماری عدلیہ، مقننہ انتظامیہ اس قانون پر اپنی اصل روح کے مطابق عمل کروائے گی تو کوئی بھی شخص قانون کو ہاتھ میں اور ویسے بھی نہیں لینا چاہیے قانون، کسی کو بھی ہاتھ میں لینا چاہیے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن فرد واحد کو نہیں لینا چاہیے. وہ تو کوئی سودے بازی، اور آپ تو وہ مجاہد، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. سوالی آپ نے دنیا کو ترک کر دیا، دنیا آپ کے سامنے ہے، دنیا آپ کو جانتی ہے. پر تو کوئی آپ نے جو پارلیمنٹ کی قربانی دی، وزارت کی قربانی دی، وہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا کام تھا. جب آپ نے اتنی غیرت کا مظاہرہ کیا، مومن کی شان یہ ہے، میرے سامنے ایک حدیث کو لی ہے، ارشاد فرمایا المؤمن سریع الغضب وسریع الرضا. مومن جلدی غصے میں آتا ہے. اچھا، غصے بھی بڑی اچھی بات ہوئی. مگر ہمارے یہاں جو ایک مقولہ ہے، یہ بھی ذرا کلیئر کر دیں. جب گفتگو ہو رہی ہے، آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی باتوں سے بات نکل رہی ہے، مجھے حالانکہ میں قطع کلامی آپ کی نہیں کرنا چاہتا، یہ بڑا ایک مسئلہ ہے کہ غصہ حرام ہے. حرام کہاں سے؟ یہاں تو کوئی نہ یہ حدیث میں ہے، نہ یہ کہیں پر کسی بزرگ کا قول ہے، یہ مقولہ بن گیا ہے کہ غصہ حرام ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جلال میں تشریف لاتے تھے. حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا. اے عمر، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، میں کتاب اللہ پڑھ رہا ہوں. انجیل پڑھ رہے تھے. کہا کیا تمہارے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. اے عمر، ویحک، کیا کر دیا تم نے؟ تو اچھا، اس کے یہ جو آپ نے بات کی ہے غصہ حرام ہے، یہ وہ غصہ حرام ہے جو اپنی ذات کے لیے بندہ اللہ کی حدود کو توڑ دے، وہ غصہ حرام ہے. لیکن جسے غصہ نہیں آتا وہ تو دنیا کا بے غیرت آدمی ہے. دنیا میں ڈاکٹر صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے غصہ آنا چاہیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے ملک کے لیے. جب بندہ جہاد کرتا ہے تو وہ پیار محبت سے تھوڑی کرے گا کہ جناب میں آپ کو تلوار تحفے میں پیش کر رہا ہوں. جی عباس مہدی صاحب. ڈاکٹر صاحب، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ غصہ جو ہے وہ غیرت کی علامت ہے. جس کے اندر غصہ نہیں ہے اس کے اندر غیرت نہیں ہے. جہاں تک بات ہے اس کے حرام کی، تو غصے کے عالم میں کوئی ایسی حرکت کرنا جو خلاف اسلام ہو، خلاف اخلاق ہو، خلاف انسانیت ہو، تو اس وقت شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرام ہے. اس وقت کے اس خاص ٹائم کو لے کے جب اللہ کی حدود کو توڑا جائے، جب اسلام کی یا معاشرتی ضابطوں کو بھی توڑ دیا جائے گا یا انسانیت کے خلاف، اس وقت. اچھا، وہ بھی ہم کہیں گے، یہ کوئی دین کا حکم نہیں کہ حرام ہے لفظ، دین کا حکم. تو اس میں اب ایک بات اقلیت کی ہے، تو کیا مدینہ کے اندر غیر مسلم نہیں رہ رہے؟ بالکل رہ رہے تھے، نبی اعظم کی موجودگی میں رہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے معاہدہ کیا کہ ہم آپ کے قانون کی پاسداری کریں گے. اسلام کے جو قانون ہے، انسانیت ہے، اس کی پاسداری کریں گے. اسلام نے پلٹ کر انہیں کیا کہا کہ ہم آپ کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کریں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بات گھوم پھر کے وہیں آ جائے گی کہ جب تک یہ دو قوتیں اپنا صحیح معنوں میں کردار پیش نہیں کریں گی، تربیت کے اعتبار سے علماء اور خود حکمران، اچھا حکمران، اساتذہ، خود اساتذہ جو ہیں وہ مثلا ایک روش ہے. ہمیں یاد ہے جب ہم اسکول میں جاتے تھے تو ہمارے جو استاد تھے پڑھانے والے، وہ اگر غلطی پر ڈانٹتے بھی تھے تو وہ قریب کرتے تھے. صحیح. ڈانٹنے کے بعد ایک اور اچھی بات ہے، وہ چھوٹی چھوٹی ٹافیاں دیتے تھے. ڈانٹنے کے بعد ٹافیاں دیتے تھے، چونکہ وہ ضروری تھا. صحیح ہے، وہ ڈانٹ بھی ضروری ہے، اس کے بعد وہ پچکارنا بھی ضروری ہے. بالکل ٹھیک. میں بہت شکر گزار ہوں مفتی محمد عابد مبارک صاحب آپ کا، علامہ عباس مہدی ترابی صاحب آپ کا. آپ دونوں شخصیات عالم آن لائن میں تشریف لائیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی عالم آن لائن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے اندر برداشت کے مادے کو پیدا کیجیے، برداشت کرنا سیکھیے. اسلام نام ہی برداشت کرنے کا ہے. پورا اسلام برداشت کی تعلیم دیتا ہوا نظر آتا ہے. ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی. لیکن یہاں صرف آپ کو برداشت نظر آئے گی. صبر، تحمل، برداشت، یہ اسلام کا سبق ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے، اور یہی اسلام ہم سے چاہتا ہے. ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، اسپیس دیں. اسپیس دینا ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کے طلبگار ہوں. عالم آن لائن سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.